نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی جامعیت اور اتنی وسعت رکھی ہے کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو اور اس شعبے کا کوئی بھی مرحلہ ہو، ہر مرحلے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس سلسلے میں ہماری جو ازدواجی زندگی ہے، میاں بیوی کی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر جو پہلی ملاقات ہے میاں بیوی کی، وہ لامحالہ ہماری زندگی کے اہم ترین لمحوں میں سے اور حیرت انگیز لمحوں میں سے ایک لمحہ ہوتی ہے۔ جو پہلی ملاقات ہوتی ہے، یہ پہلی ملاقات بہت یادگار بھی ہوتی ہے اور بہت اہم بھی ہوتی ہے، اور اس کو کس طرح سے ہم ایسا گزار دیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں غموں اور مصیبتوں سے اور فتنوں سے محفوظ فرمائے، تو اس سلسلے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ چنانچہ اس میں سب سے پہلی چیز کہ جس وقت شوہر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، پہلے تو بیوی کے پاس اور خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، اور خواتین جب بیٹھی ہوتی ہیں تو دولہا صاحب اس وقت باہر ہی ہوتے ہیں، اپنے دوست احباب کے اندر ہوتے ہیں، تو وہ ایک الگ وقت ہوتا ہے۔ لیکن جس وقت خواتین چلی جاتی ہیں اور دولہا صاحب اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے آداب کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز، جب شوہر اپنی بیوی کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اس کو سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کرے۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کے پاس جائے تو جو اس کے پیشانی کے بال ہیں، یہ جو ماتھے کے بال ہیں، ان ماتھے کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر یا ان کو پکڑ کر یہ دعا مانگے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا۔ تو یہ دعا اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر مانگ لی جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس کے ساتھ بات چیت کرے۔ خندہ پیشانی کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک خاتون، ایک لڑکی اپنا دیار چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے والدین اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر، ساروں کو چھوڑ کر اس شخص کے لیے تیار ہو کر ایک دوسرے دیار میں آ بیٹھی ہے۔ بشری تقاضے کے پیش نظر اس پہ ایک اجنبیت ہوگی، اور اس اجنبیت کے اندر اس کی طبیعت کے اندر ایک بوجھ سا ہوگا کہ میں کس جہان میں آ گئی ہوں، میں کس ماحول میں آ گئی ہوں، کن گھروں میں آ گئی ہوں، اس گھر میں اور اس گھر میں کیا فرق ہوگا، تو اس کے ایک طبیعت میں ایک بوجھ سوار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے بات کرو، اس طرح سے اس کے ساتھ بات کرو کہ اس کو لگے کہ میں کسی اجنبی ماحول میں نہیں آئی ہوں، بلکہ مجھے یہاں پر بھی انشاءاللہ عزت والا ماحول ملے گا، مجھے یہاں پر بھی قدر والا ماحول ملے گا، اور مجھے یہاں پر بھی انسیت اور الفت والا ماحول ملے گا۔ اس وجہ سے خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے بات چیت کی جائے۔ اس کے بعد یہ بات چیت عین ممکن ہے آپ کی 10 منٹ میں ختم ہو جائے، 5 منٹ میں ختم ہو جائے، یا ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ اس حال احوال میں لگ جائے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی آپس کی بات چیت پر، اور اس میں شرعی طور پر کوئی حد نہیں ہے کہ وہ 5 منٹ میں آپ ختم کریں یا گھنٹے میں ختم کریں۔ وہ جب آپ ختم کریں آپ کی بات چیت، وہ آپ دونوں کے اختیار ہے۔ اس کے بعد ایک اور عمل ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے عرض کی کہ حضرت میں نے نکاح کیا ہے، لیکن مجھے ایسا خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنی بیوی کو ہی پسند نہ ہوں، اور یہ چیز بیوی کو بھی ہو سکتی ہے کہ پتہ نہیں میں اپنے شوہر کے پسند نہ ہوں۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شوہر نے آ کر پوچھا کہ میں ایک خوف کے اندر ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ اپنی بیوی کے پاس جائیں، حال احوال آپ نے معلوم کر لیں، اس کے بعد اتنا اس کا تعارف ہو گیا کہ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر اس کا وضو ہو تو ٹھیک، اگر وضو نہ ہو تو اس سے آپ کہہ دیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں جو لا محالہ ہمارے دونوں کے لیے بہت اہم ہے،
اور ہم اپنی زندگی کا آغاز اللہ رب العزت کے نام سے کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا سے کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے مانگ کے کرتے ہیں، اس وجہ سے تاکہ ہماری آگے کی زندگی بہت اچھی گزرے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہماری زندگی میں شامل ہو۔ اس کے لیے ہم یوں کر لیتے ہیں کہ ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے ہیں۔ تو نفل پڑھنے کے لیے اسے کہہ دے کہ اگر وضو نہیں ہے تو وہ وضو کر لے، تو اس کو پوری طرح سے اتنا اطمینان دلا دے کہ ہمارے لیے نفل پڑھنے میں ہمارے لیے برکت ہی برکت ہے۔ تو وہ خاتون بھی وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد یہ جو شوہر ہے یہ آگے کھڑا ہو جائے، شوہر امامت کروائے اور بیوی اس کے پیچھے پیچھے نماز پڑھے۔ اس طرح سے 2 رکعت پوری کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ سے محبت الفت مانگے کہ یا اللہ ہم دونوں کے درمیان میں محبت اور الفت پیدا فرما دے۔ اس سلسلے کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ان کو ایک دعا سکھلائی تھی، وہ دعا بھی میں پڑھ دیتا ہوں، اگر یہ بھی آپ یاد کر لیں تو یہ بھی بہت اچھا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم بارک لی فی اہلی وبارک لہم فی وارزقنی منہم وارزقہم منی اللہم اجمع بیننا اذا جمعت الى خیر وفرق بیننا اذا فرقت الى خیر۔ تو یہ دعا بھی پڑھ لی جائے اور اللہ تعالیٰ سے الفت اور محبت کی دعا مانگ لی جائے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس میں الفت اور محبت پیدا فرما دے گی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میاں بیوی ہیں، میاں بیوی دونوں ہی ایک دعا یاد کر لیں اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت بھی شوہر کا بیوی کے پاس جانے کا ارادہ ہو اور بیوی کو بھی محسوس ہو کہ اب ہم ملنے کا ہمارا ارادہ ہے، تو اس وقت یہ دونوں دعا پڑھ لیں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان فیما رزقتنا۔ تو یہ دعا پڑھ لی جائے جس وقت ہم بستری کا ارادہ ہو، اور اس کے بعد پھر جب میاں بیوی ملاقات ہو تو اس ملاقات میں پھر جب انزال کا وقت قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھے، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنا نصیبا۔ تو یہ چند دعائیں ہیں، ان کو بھی اگر یاد کر لیا جائے اور یہ چند آداب ہیں ان کو بھی اگر یاد کر لیا جائے تو یہ بہت مفید ہوگا۔ اب کچھ چیزیں ہیں جو میاں بیوی کو آپس میں طے کر لینی چاہیے، وہ یہ کہ شوہر اپنی بیوی سے یہ بات عرض کر دے کہ دیکھو میری اور آپ کی زندگی ہے، مجھ سے اگر آپ کو کبھی کوئی شکوہ ہو آپ اپنا شکوہ مجھ سے شیئر کریں، میں آپ کے شکوے کو انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کروں۔ آپ سے مجھے کوئی شکوہ ہو تو میں آپ سے کھلے دل سے کہہ سکوں گا، آپ بھی میری بات کو کھلے دل سے لینا، اور اس کا مقصد شکوہ نہیں ہوگا بلکہ اپنی زندگی کو ہم آہنگی سے چلانا مقصود ہوگا۔ اس وجہ سے ہم دونوں کوشش کریں کہ ہمارے گھر کی جو بات ہوگی، ہمارے میاں بیوی کی جو بات ہوگی، اگر کوئی اونچ نیچ کبھی ہو تو ہمارا یہ جو کمرہ ہے یہ کمرہ ہماری حدود ہو، اس سے باہر کسی اور تک ہماری بات نہ پہنچے۔ مجھ سے کبھی ناراضگی ہو، میں آپ کو منانے کی کوشش کروں تو آپ مان جانا، اور آپ سے مجھے کبھی کوئی ناراضگی ہو تو آپ مجھے منانے کی کوشش کر لینا، میں بھی انشاءاللہ مان جاؤں گا۔ اس طرح سے ہم اپنی محبت کے ساتھ ایک زندگی کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی مثال بن جائے گی۔ دوسرے لوگوں تک بات کو پہنچانا یا دوسرے لوگوں کی باتوں کے اندر انٹرفیئر کرنا، اس سے ہماری اپنی زندگی بھی خراب ہوگی اور لوگ بھی ہماری زندگی کا تماشا دیکھیں گے۔ تو اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم نیت آج ہی کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی والی، اپنے فرائض کو ادائیگی والی، ایک دوسرے کو محبت دینے والی اس طرح کی ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے دن میں جو چیزیں طے ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز وہ تعداد میں آخر چلتی رہیں گی۔ اس سلسلے میں اگر ان آداب کو بھی ملحوظ رکھ لیا جائے جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ سلام کرنا، حال احوال معلوم کرنا خندہ پیشانی کے ساتھ، اور پھر دعا پڑھنا پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر، اور پھر ان نوافل کا بھی اگر اہتمام کر لیا جائے، اور نوافل پڑھنے کے بعد پھر وہ جو 2 دعائیں ہیں اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان فیما رزقتنا، اس دعا کو بھی، اور ساتھ اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنا نصیبا، ان دعاؤں کو بھی یاد کر لیا جائے تو انشاءاللہ العزیز ہماری آج کی رات بھی اور آگے کی بھی انشاءاللہ سب راتیں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز بابرکت گزریں گی۔ اللہ تعالیٰ تمام ازدواجی زندگی سے منسلک لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مبارک اخلاق کے ساتھ مزین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔